آپ کو میں خوش آمدید دوستوں. کیا آپ کی یادداشت یعنی کہ میموری خراب ہے؟ جن لوگوں کی یادداشت خراب ہوتی ہے وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے وہ اس کمی کا شکار رہیں گے. لیکن سچ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص پیچیدہ معلومات یعنی کہ کمپلیکیٹڈ انفارمیشن کو یاد رکھنے کی صلاحیت کو بہت حد تک بہتر بنا سکتا ہے. اس کے لیے صرف چند آسان لیکن مؤثر یعنی افیکٹو ٹیکنیکس کو سیکھنا ہوگا. اس مقصد کے لیے آج ہم جس کتاب کا خلاصہ کریں گے اس کا نام ہے مون واکنگ ود آئنسٹائن، جس کے مصنف ہیں جوشوا فوئر. دوستو، جوشوا فوئر ایک ییل گریجویٹ اور فری لانس سائنس جرنلسٹ ہیں. ان کا کام نیو یارک ٹائمز، نیشنل جیوگرافک اور واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہو چکا ہے. مون واکنگ ود آئنسٹائن ہمیں مصنف کے USA میموری چیمپئن بننے کے سفر پر لے جاتی ہے. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیوں ایک غیر معمولی یادداشت یعنی کہ ایکسٹرا آرڈنری میموری صرف چند لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے. کتاب اس بات کی کھوج کرتی ہے کہ میموری کیسے کام کرتی ہے، ہم یادداشت کے معاملے میں اپنے آباء و اجداد سے کیوں بدتر ہیں، اور یادداشت کو بہتر بنانے کی مخصوص ٹیکنیکس کی وضاحت بھی کرتی ہے. تو آئیے کتاب شروع کرتے ہیں. دوستو، کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص سے ملاقات کی ہے جو نام یا حقائق یعنی فیکٹس کو یاد رکھنے میں مہارت رکھتا ہو، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ دراصل کوئی بھی اپنی یادداشت کو بہتر بنا سکتا ہے. آپ کو صرف اپنی یادداشت کی صلاحیت یعنی کہ ایبلٹی کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ فونولوجیکل لوپ میتھڈ کی مشق یعنی کہ پریکٹس کی جائے، جہاں آپ اپنی ضرورت کی چیزوں کو دہراتے ہیں تاکہ وہ آپ کو یاد رہیں. اس طریقہ کار کو ماہر نفسیات یعنی سائیکالوجسٹ K.N. ایرکسن اور اس کے ساتھی بل چیز نے ٹیسٹ کیا. انہوں نے ایک SF نامی انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ کو کچھ ہنسے یعنی کہ ڈیجٹس بتائے اور ان کو ان ہنسوں کو دہرانا یعنی کہ ریپیٹ کرنا تھا. ابتدا میں SF اپنے فونولوجیکل لوپ میں تقریباً 7 آئٹمز کو رکھ پائے، جسے اوسط نتیجہ یعنی کہ ایوریج رزلٹ سمجھا جاتا ہے. تاہم 250 گھنٹوں تک اس ٹیسٹ کی مشق یعنی کہ پریکٹس کرنے کے بعد SF اپنی یادداشت کو 10 گنا بڑھانے میں کامیاب رہے. 1920 کی دہائی میں سائنسدانوں نے عالمی معیار کے شطرنج کے کھلاڑیوں یعنی ورلڈ کلاس چیس پلیئرز کی یادداشت کا مشاہدہ کیا. انہوں نے پایا کہ گرچہ ماہر یعنی ایکسپرٹ کھلاڑی شطرنج میں اوسط یعنی ایوریج کھلاڑی سے کہیں بہتر تھے، لیکن انہوں نے ان کے ڈیزائن کردہ ٹیسٹس میں کوئی نمایاں کارکردگی یعنی پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کیا. تاہم 1940 کی دہائی میں ایک ڈچ ماہر نفسیات نے یہ معلوم کیا کہ شطرنج کے ماہر کھلاڑیوں کے پاس ایک اپنی سو کالڈ شطرنجی یادداشت یعنی کہ چیس میموری ہوتی ہے، جسے وہ کم تجربہ کار کھلاڑیوں سے مختلف انداز میں شطرنج بورڈ کو دیکھتے ہیں. یعنی وہ بورڈ کے ان ڈبوں پر توجہ مرکوز یعنی فوکس کرتے ہیں جو سب سے زیادہ متعلقہ یعنی کہ ریلیونٹ ہوتے ہیں، اور بورڈ پر 32 باکسز کی بجائے وہ بورڈ پر چند بڑے باکسز دیکھتے ہیں. گرچہ ان کی عمومی یادداشت یعنی جنرل میموری ویسی ہی رہی، لیکن شطرنج میں مہارت حاصل کرنے سے ان کی گیم کی یادداشت میں بہت اضافہ ہوا. تو دوستو، کیا چیس پلیئرز کی طرح ایک عام آدمی بھی اپنی میموری امپروو کر سکتا ہے؟ اس کے لیے چلے آئیں ایک تجربہ کرتے ہیں. کیا آپ نمبرز یاد رکھنے میں اچھے ہیں؟ کیا آپ ایک نمبر صرف ایک بار پڑھ کر یاد رکھ سکتے ہیں، اور وہ نمبر ہے 010120011224200? شاید نہیں. دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ ایک وقت میں معلومات یعنی انفارمیشن کی صرف 5 سے 9 چیزیں یاد رکھنے کے قابل ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوگا اگر آپ ان نمبرز کو تاریخوں میں یعنی کہ ڈیٹس میں تقسیم کر دیں؟ 01/01/2001 اور 12/24/2000. اب معلومات وہی ہیں لیکن اچانک اسے یاد رکھنا بہت آسان ہو گیا ہے. اس کو چنکنگ بولا جاتا ہے. چنکنگ کا مطلب ہے معلومات کو بڑے ٹکڑوں یعنی پیسز میں جوڑنا جنہیں یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ 22 لیٹرز HEADSHOULDERSKNEESTOES کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. اگر آپ اس کو ہیڈ، شولڈرز، نیز، ٹوز کے طور پر یاد رکھیں گے تو یہ یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ معلومات کے 22 ٹکڑوں کو صرف 4 ٹکڑوں میں بدل دیتا ہے. یادداشت کی صلاحیت یعنی ایبلٹی کو بہتر بنانے کا ایک اور طریقہ الیبوریٹو انکوڈنگ کا استعمال کرنا ہے،
جس میں معلومات کو جتنا ہو سکے اتنا واضح یعنی ویوڈ بنانا شامل ہے۔ جیسے جیسے ہمارے دماغ نے ارتقاء یعنی ایوولوشن کے دوران ترقی کی تو ہمیں ایبسٹریکٹ فیکٹس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ اپنی مدد کے لیے ہمیں اپنے حواس یعنی کہ سینسز سے حاصل ہونے والی انفارمیشن کی ضرورت تھی، جیسا کہ زہریلے پودوں کی اسمیل کو یاد رکھنا اور وہ بصری نشانیاں یعنی کہ ویژول کلوز جو ہمیں گھر کا راستہ دکھاتے تھے ہمارے لیے بنیادی اہمیت یعنی کہ پرائمری امپورٹنس رکھتے تھے۔ لہٰذا ہم اپنے حواس کی مدد سے ان چیزوں کا تصور کر کے جن کو ہم زیادہ واضح طور پر یاد رکھنا چاہتے ہیں اپنے دماغ کی پری پروگرامنگ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ اچار، کاٹیج چیز اور سالمن کی خریداری کی فہرست یعنی کہ شاپنگ لسٹ کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی فہرست یعنی لسٹ کے لیے الیبوریٹو انکوڈنگ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ کے پلنگ یعنی کہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر بدبودار کاٹیج چیز کے ایک ٹب کے ساتھ اچار کا ایک جار رکھا ہوا ہے جس میں خوبصورت مرد یا عورت سالمن مچھلی بن کر نہا رہی ہے۔ اس طرح آپ کا آئٹمز یاد رکھنے کا زیادہ امکان ہے، لیکن اگر کوشش کرنے کے باوجود بھی ہمیں چیزیں یاد نہ رہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یادوں کے بغیر زندگی کیسی ہوتی؟ بھولنے کی ایک بیماری کے مشہور کیس پر غور کرتے ہیں جو کہ ای پی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایک وائرس کی وجہ سے اس کے دماغ کے میڈیل ٹیمپورل لوب کو نقصان پہنچا، وہ حصہ جو یاداشت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے باعث وہ بھولنے کی بیماری کا مریض بن گیا۔ لیکن گرچہ ای پی نئی معلومات یاد رکھنے کے قابل نہیں رہا، لیکن تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ لاشعوری یعنی کہ انکانشیس طور پر یاد رکھ سکتا تھا۔ ماہر نفسیات لیری اسکوائر نے ای پی کو یاد کرنے کے لیے 24 الفاظ کی ایک فہرست دکھائی۔ چند منٹوں میں ای پی کو کوئی بھی لفظ یاد نہیں رہا، حتیٰ کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ کوئی مشق ہوئی بھی تھی۔ پھر ای پی کمپیوٹر مانیٹر کے سامنے بیٹھ گیا جہاں 25 ملی سیکنڈ کے لیے اسکرین پر 48 ورڈز فلیش کیے گئے تاکہ کچھ پر اس کی نظر پڑ جائے، لیکن شاید سب پر نہیں۔ آدھے الفاظ نئے تھے اور باقی اسی فہرست میں سے تھے جو ای پی کو پہلے دکھائی گئی تھی۔ اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ جب اسکرین پر الفاظ فلیش کیے جائیں تو وہ اونچی آواز میں الفاظ پڑھیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ای پی ان الفاظ کو یاد کرنے میں بہت بہتر تھا جو اس نے فہرست میں پہلے دیکھے تھے، یہاں تک کہ انہیں شعوری یعنی کہ کانشیس طور پر یاد کیے بغیر بھی۔ ان الفاظ نے اس کے ذہن پر ایک اثر چھوڑا جس کا اس نے دھیان بھی نہیں دیا۔ چیزوں کو شعوری اور غیر شعوری طور پر یاد رکھنے کی یہ صلاحیت دراصل ہم سب میں موجود ہے۔ تیراکی یعنی کہ سوئمنگ یا موٹر سائیکل چلانے کے بارے میں سوچیں۔ یہ کام کرتے وقت ہم شعوری طور پر یاد نہیں رکھتے کہ ان چیزوں کو کیسے کرنا ہے، پھر بھی یہ ہماری لاشعوری یاداشت میں محفوظ ہے۔ ایسی یادوں کو نان ڈیکلیریٹو میموریز کہا جاتا ہے، یا ایسی یادیں جو ہمارے دماغ میں کہیں موجود ہوتی ہیں لیکن ہم انہیں اپنی مرضی سے یاد نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس ڈیکلیریٹو میموریز بھی ہوتی ہیں، یا ایسی یادیں جن کے بارے میں ہمیں سوچ کر اپنی یاداشت سے نکالنا آسان ہوتا ہے، جیسا کہ ہماری کار کا رنگ۔ مناسب یاداشت رکھنے کے لیے ہمیں اپنی نان ڈیکلیریٹو اور اپنی ڈیکلیریٹو یادوں دونوں کو استعمال کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ یہ راز قدیم زمانوں یعنی کہ اینشنٹ ٹائمز کے لوگ بھی جانتے تھے، اور اسی لیے تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یاد کرنا ایک باقاعدہ فن ہوا کرتا تھا۔ دوستوں، ہم میں سے بہت سے لوگ اسکول میں رٹا لگانے سے نفرت کرتے تھے اور اس کو غیر ضروری یعنی ان نیسیسری سمجھتے تھے۔ آج کے زمانے میں یہ صحیح بھی لگتا ہے جہاں ہم آن لائن جا کر اپنی مرضی کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تاہم پہلے زمانے میں معلومات کے بڑے حصوں کو یاد رکھنا ایک اہم ہنر تھا۔ در حقیقت حفظ کرنے والے پیشہ ور یعنی کہ میمورائزیشن پروفیشنلز پوری تاریخ میں دنیا کی زبانی روایت یعنی کہ اورل ٹریڈیشن کے لمبردار یعنی کہ فلیگ بیئررز کے طور پر موجود رہے ہیں۔ جہاں تحریری زبان محدود یعنی لمیٹڈ تھی، ان کا کام علم اور ثقافتی ورثے یعنی کلچرل ہیریٹیج کو یاد رکھنا اور آگے منتقل کرنا یعنی ٹرانسفر کرنا تھا۔ مثال کے طور پر قدیم یونان میں خانہ بدوش موسیقار اور شاعر دیوتاؤں کے قصے سناتے تھے۔ ہومر کی اوڈیسی جیسی کلاسک کہانیاں متن میں لکھے جانے سے پہلے اسی طرح منتقل ہوئی تھی۔ قدیم لوگ میموری کو بڑھانے کے بہت سے طریقے جانتے تھے، جیسا کہ الیبوریٹو انکوڈنگ۔
ہمیں یہ بات اس لیے پتہ ہے کیونکہ یہ بات ایک قدیم لاطینی یعنی کہ لیٹن کتاب ریکارڈکا ایڈہرنم میں درج تھی، جو تقریباً 86 اور 82 BC کے درمیان لکھی گئی۔ اس کے اندر پائی جانے والی ٹیکنیکس اتنی مشہور تھیں کہ یاداشت کے فن پر اپنی کتاب میں مشہور خطیب یعنی کہ اوریٹر اور رومن سینیٹر سسرو نے کہا کہ انہیں دوبارہ بیان کرنے میں سیاہی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے میں جب کتابیں بڑے پیمانے یعنی لارج اسکیل پر تیار نہیں ہوتی تھیں تو ایک اچھی یاداشت بہت ضروری تھی۔ در حقیقت اس وقت کی عظیم شخصیات یعنی گریٹ پرسنالٹیز کو بھی اکثر عظیم یاداشت والے افراد کے طور پر رومن مصنف پلینی دی ایلڈر نے بھی اپنی پہلی صدی کے انسائکلوپیڈیا میں اپنی غیر معمولی یادیں بیان کی ہیں۔ یاداشت کی ایسی ہی ایک مشہور شخصیت کنگ پائرس کا ایلچی یعنی کہ انوائے سینیاس تھا، جو اپنی آمد کے اگلے دن روم میں سینٹ اور نائٹ ہوڈ کے تمام اراکین یعنی ممبرز کے نام یاد رکھنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ فارس یعنی کہ پرشیا کے بادشاہ سائرس کو اپنی فوج میں لڑنے والے تمام سپاہیوں کے نام جانے کے لیے یاد کیا جاتا تھا۔ ان مثالوں کی بنیاد پر یہ واضح ہے کہ قدیم ثقافتوں میں یاد رکھنے کا فن کتنا اہم تھا۔ تو اب کیا بدل گیا ہے؟ آج کل انسانی یاداشت اتنی کمزور کیوں ہے؟ یاداشت کی اہمیت میں کمی دراصل پڑھنے اور کتاب سے جڑی ہوئی ہے۔ جدید کتاب سے قبل صحیفے یعنی اسکرپچرز ہوا کرتے تھے، تاہم وہ ان حقائق یعنی فیکٹس کی یاد دہانی یعنی ریمائنڈ کروانے کے لیے ہوتے تھے جو پڑھنے والوں کو پہلے سے ہی معلوم ہوتے تھے۔ انہیں پڑھنا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ 200 قبل مسیح یعنی BC سے پہلے صحیفوں میں کوئی رموز و اوقاف یعنی کہ پنکچویشنز بھی نہیں تھے اور الفاظ بغیر کسی وقفے کے ایک ساتھ لکھے جاتے۔ اگر اسے حفظ یعنی میمورائز نہ کیا جاتا تو اس طرح کا فارمیٹ پڑھنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس دور میں پڑھنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ سقراط یعنی کہ سوکریٹس جیسے مشہور فلسفی نے بھی لکھنا سیکھنے کے خلاف احتجاج کیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ بھول پن یعنی فرگیٹفلنس کو فروغ دے گا اور فکری اور اخلاقی زوال یعنی انٹلیکچول اور مورل ڈکلائن کا باعث بنے گا۔ لیکن 1440 میں سب کچھ بدل گیا۔ یوہانس گٹنبرگ نے پرنٹنگ پریس ایجاد کر دی۔ پرنٹنگ پریس کے ساتھ کتابوں کی تعداد یعنی کوانٹٹی میں اضافہ ہوا کیونکہ کتابوں کی تیاری کی لاگت یعنی کہ کاسٹ میں کمی آئی، جس نے ان لوگوں کو بھی اس قابل بنایا جو اتنے امیر نہیں تھے کہ وہ ایک چھوٹی لائبریری افورڈ کر سکیں۔ پڑھنے کی مقبولیت یعنی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا اور یاداشت کے فن میں کمی آئی۔ کتابوں کی بدولت لوگوں کو حقائق اور دلائل یعنی کہ آرگومنٹس یاد رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ انہیں کتاب کے صفحات میں محفوظ کر سکتے تھے۔ اب ہم کتابوں، انٹرنیٹ اور اسمارٹ فونز جیسی بیرونی یعنی ایکسٹرنل سٹوریج پر زیادہ سے زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات سے بھی ناخوش ہیں کہ ہم یاد نہیں رکھ پاتے۔ تو پھر کیا ہمیں واپس رٹو طوطا بن جانا چاہیے؟ دوستو، اگر ہمارے پاس ہر وقت کتابیں اور اسمارٹ فونز موجود ہوں تو ہم اپنی یاداشت کو بہتر کیوں بنائیں؟ کیونکہ آپ کی یاداشت در حقیقت آپ کو مزید بہت کچھ حاصل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ تاریخ کے استاد ریمن میتھیوز کے طلباء یعنی کہ اسٹوڈنٹس کی مثال لیں۔ میتھیوز ساؤتھ برانکس ہائی اسکول میں پڑھاتے تھے، جہاں طلباء کی اوسط سماجی اقتصادی حیثیت یعنی کہ ایوریج سوشو اکنامک سٹیٹس کم تھا، اور اسکول چھوڑنے کی شرح یعنی کہ پرسنٹیج بھی زیادہ تھی۔ ہر سال وہ طلباء کے ایک گروپ کا انتخاب کرتے جسے وہ ٹیلنٹڈ 10th کہتے۔ وہ انہیں یاداشت کی ٹیکنیک سکھاتے اور انہیں USA میموری چیمپئن شپ میں حصہ دلوایا جاتا۔ اس کے نتیجے میں وہ نہ صرف اپنی یاداشت کو بہتر بناتے بلکہ وہ اسکول میں بھی بہتر کارکردگی یعنی کہ پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے تھے۔ در حقیقت ٹیلنٹڈ 10th میں سے ہر ایک نے پچھلے 4 سالوں میں اپنے ایگزامز پاس کیے اور ان میں سے تقریباً 85% نے 90 یا اس سے زیادہ نمبرز حاصل کیے۔ لیکن ٹیلنٹڈ 10th ایک ایکسیپشن ہے۔ جب زیادہ تر بچے اسکول میں معلومات سیکھتے ہیں تو انہیں راڈ میمورائزیشن کا استعمال یعنی کہ رٹے کا استعمال کرایا جاتا ہے، جو حقیقت میں ان کی یاد کرنے کی صلاحیت کو کم کرتا ہے۔ ایک مطالعے کے لیے ماہر نفسیات ولیم جیمز نے وکٹر ہیوگو کی نظم سٹائر کی پہلی 158 لائنز کو یاد کرنے میں لگاتار 8 دنوں میں ہر روز 2 گھنٹوں سے زیادہ وقت گزارا۔ اوسطاً جیمز نے 50 سیکنڈز میں ایک لائن حفظ کی۔ پھر ایک بار جب اس نے یہ بیس لائن قائم کی تو اس نے جان ملٹن کے پیراڈائز لاسٹ کو یاد کرنے کا ارادہ کیا،
تاہم اس بار اس نے ایوریج 57 سیکنڈز فی لائن کا وقت لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی نظم کے رٹا لگانے نے دراصل دوسری نظم کو یاد کرنے کی صلاحیت کو کمزور کر دیا تھا۔ اس لیے صرف رٹا کافی نہیں، اپنی یادداشت کو بڑھانے اور تعلیمی کامیابیوں کو آسان بنانے کے لیے ہمیں صحیح ٹیکنیکس سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم ان میں سے کچھ پر نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، فرض کریں کہ آپ ایک کاکٹیل پارٹی میں گئے ہیں جہاں آپ کسی کو نہیں جانتے۔ کیا نام یاد رکھنے کی کوشش کرنے کے بارے میں سوچ کر ہی آپ کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ کو صرف ایبسٹریکٹ ناموں کو اپنے دماغ کے لیے مزید یادگار بنانا ہوگا۔ آئیے بیکر پیراڈاکس کو دیکھتے ہیں، جو کہ ہمیں بتائے گا کہ کس طرح ہمارا دماغ یاد رکھنے کے لیے زیادہ متاثر کن یعنی کہ امپریسو حقائق کو فیور کرتا ہے۔ محققین یعنی کہ ریسرچرز نے دو لوگوں کو ایک آدمی کی ایک جیسی تصویر دی۔ ایک شخص کو بتایا گیا کہ اس شخص کا آخری نام بیکر ہے، اور دوسرے کو بتایا گیا کہ یہ شخص بیکر کا کام کرتا ہے۔ ایک ہفتے بعد انہیں دوبارہ وہ تصویر دکھائی گئی اور اس کے ساتھ دی گئی معلومات کو یاد کرنے کو کہا گیا۔ جس شخص کو بتایا گیا تھا کہ وہ آدمی ایک بیکر ہے، اسے سب کچھ یاد تھا، جبکہ جس شخص کو بتایا گیا تھا کہ اس کا آخری نام بیکر ہے، اس کو معلومات یاد نہیں رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سیاق و سباق یعنی کہ کانٹیکسٹ میں چیزوں کو یاد کرتے ہیں۔ اوپر دی گئی مثال میں جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کسی کا پیشہ بیکر ہے، تو یہ ہمارے دماغ میں ایک پورے نیٹ ورک کو افیکٹ کرتا ہے۔ ہم امیجن کرتے ہیں کہ وہ ایک بڑی سی سفید ٹوپی پہنتا ہوگا، آٹا گوندتا ہوگا، اور شاید اس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی ہو، اور پھر وہ تنور کے پاس ہوتا ہے اور آپ کو شاید اس تنور سے نکلنے والی ہیٹ بھی محسوس ہوتی ہو۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ کوئی نیا نام سیکھنے کی کوشش کریں تو اس شخص کے نام کی آواز کو ایک واضح تصویر کے طور پر یاد کریں۔ مثال کے طور پر رونلڈ ریگن ڈونلڈ ڈک بن سکتے ہیں۔ ڈونلڈ کی آواز رونلڈ کی طرح ہے جس کے پاس ایک رے گن ہے۔ یہ تصاویر آپ کی یادداشت میں ایک بڑے نیٹ ورک کو متحرک کریں گی، جس سے انہیں سادہ ناموں کی نسبت یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تو تھی ناموں کی بات، لیکن اگر آپ کو لمبے لمبے ٹیکسٹ اور شاعری یاد کرنی پڑے تو پھر آپ کیا کریں؟ دوستو، کیا آپ نے اپنی بیوی یا ڈیٹ کے ساتھ کبھی ستاروں کے نیچے کیمپ کیا ہے اور بس صرف شیکسپیئر کی ایک کمال کی نظم پڑھنے کی کمی رہ گئی؟ اگر آپ کو شاعری پسند نہیں بھی ہے، تب بھی نظموں یا مشہور تقاریر کو یاد کرنا ایک خاص قسم کے رومانٹک کے لیے متاثر کن یعنی کہ امپریسو ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ اس طرح کے پیچیدہ متن یعنی کہ کمپلیکیٹڈ ٹیکسٹ کو کیسے حفظ کر سکتے ہیں؟ مکمل اقتباسات یعنی کہ پیسیجز کو یاد رکھنے کے لیے آپ اپنی تصاویر کے الفابیٹ ایجاد کر سکتے ہیں، جیسے کہ مشہور جرمن میموری آرٹسٹ گنتھر کارسٹل نے کیا تھا۔ شاعری کو یاد رکھنے کا چیلنج اس کے ایبسٹریکٹنس میں پوشیدہ ہے، اس لیے کارسٹل عام طور پر اس کی جگہ ایک جیسے آواز والے الفاظ یا پن کو تصور کرتے تھے۔ لفظ اینڈ کے لیے کارسٹن ایک دائرے کا استعمال کرتے تھے، کیونکہ ان جرمن زبان میں وونڈ سے ملتا ہے جس کا مطلب سرکل ہے، اور جب متن کے آگے فل سٹاپ کا نشان ہوتا تو وہ اس جگہ پر کیل ٹھوکنے کا تصور کرتے۔ کارسٹن کی تکنیک خاص طور پر ان تصاویر یا پنز کے ساتھ اچھی طرح کام کرتی ہے جو یا تو سیکشول نیچر کے ہوں یا مضحکہ خیز یعنی کہ فنی ہوں، کیونکہ یہ ان تصاویر کی قسمیں ہیں جو ہمارے دماغ کو سب سے زیادہ یاد رہتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ لفظ بیسٹ یاد رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنی تصویر میں اب تک کی دیکھی گئی سب سے بیسٹ سیکسی لڑکی ذہن میں لا سکتے ہیں۔ نظموں یا نثر کو یاد رکھنے کے لیے جذبات کو تفویض یعنی کہ اسائن کرنا ایک طریقہ ہے جو مینٹل ایتھلیٹس استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آسٹریا کے مینٹل ایتھلیٹ کورینا ڈارشل نظموں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑتی ہیں اور ہر چھوٹے حصے کو جذبات کے ایک سلسلے کے ساتھ اسائن کر دیتی ہیں۔ تصویروں کے بجائے وہ الفاظ کو کم ایبسٹریکٹ بنانے کے لیے احساسات کا استعمال کرتی ہیں اور نظم کے الگ الگ حصوں کو جذبات کے ایک مسلسل دھارے میں جوڑتی ہیں، جس سے ایبسٹریکٹ الفاظ کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ موسم بہار یعنی سپرنگ ٹائم کو محبت کے جذبات سے منسلک کیا جا سکتا ہے، جبکہ سردیوں کو شدید غصے کے احساس کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا روزمرہ کی چیزوں کے ساتھ بھی یہ ٹیکنیک استعمال کی جا سکتی ہے؟
دوستو اب جب کہ آپ کے پاس ایبسٹریکٹ خیالات کو یادگار شکلوں میں تبدیل کرنے کا طریقہ ہے تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ انہیں صحیح طریقے سے کیسے سٹور کیا جائے اور اپنی مرضی سے دوبارہ کیسے ریٹریو کیا جائے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ یادوں کا ایک محل یعنی کہ میموری پیلس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میموری پیلس یا میتھڈ آف لوکائے جیسا کہ اسے رومنز کہتے تھے، ہر تصویر کو کسی معروف راستے یعنی جگہ کے ساتھ ایک مخصوص یعنی سرٹن جگہ اسائن کرتا ہے جو آپ کے ذہن میں نمایاں ہو۔ چونکہ ہمارا دماغ خاص طور پر مقامات کو یاد رکھنے میں ماہر ہے تو یہ ایک بہت ہی افیکٹو ٹیکنیک ہے۔ میتھڈ آف لوکائے استعمال کرنے کے لیے آپ کسی بھی عمارت یا راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ واقف ہو۔ مثال کے طور پر اپنے بچپن کے گھر کو لے لیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں اور پھر سامنے کا دروازہ کھولیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کچن میں داخل ہوں، پھر بائیں طرف مڑیں اور اس طرح آگے چلتے جائیں۔ اس طریقہ کار کی یہ ہے کہ ذہنی طور پر ان چیزوں کو تصور کرنا جنہیں آپ اپنے منتخب راستے کے ساتھ مخصوص مقامات پر یا کسی خاص کمرے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ذہنی طور پر اپنی شاپنگ لسٹ میں سے روٹی اور ٹماٹر کا ایک تھیلا اپنے باورچی خانے یعنی کہ کچن کی میز پر رکھ سکتے ہیں۔ پھر جب آپ کو خریداری کی فہرست یعنی کہ شاپنگ لسٹ دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہو تو بس اسی راستے پر چلتے جائیں اور جو تصاویر آپ نے جہاں کہیں رکھی ہیں ان کو ترتیب دے لیں۔ آپ اس کا استعمال اپنی ایجوکیشن میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کئی کورسز پڑھ رہے ہیں تو آپ ایک کمرہ حیاتیات یعنی کہ بایولوجی کے لیے رکھ لیں، ایک کمرہ تاریخ یعنی کہ ہسٹری کے لیے استعمال کر لیں۔ یقیناً آپ بہت سے مختلف میموری پیلسز کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کام کرنے کا راستہ یا پھر جھیل کے گرد آپ کی واک کرنے کی پسندیدہ جگہ۔ ایز لانگ ایز وہ راستہ آپ اچھی طرح جانتے ہوں اور اس کی تفصیل کو یاد رکھ سکیں تو یہ شاندار طریقے سے کام کرے گا۔ یاد رکھنے کا فن قدیم زمانے سے سوال پذیر ہوا ہے، جب عبارات اور کہانیوں کا سنانا ایک قابل احترام اور اہم صلاحیت تھی۔ ان دنوں اہم معلومات کو ذخیرہ کرنے کے لیے کتابوں اور ٹیکنالوجی پر زیادہ انحصار کیا جاتا تھا اور ایک شاندار یادداشت اکثر عالم اور ماہر کے ساتھ وابستہ ہوا کرتی تھی۔ تاہم صحیح ٹیکنیکس کا استعمال کر کر اور کچھ مشق یعنی کہ ایکسرسائز کر کر کوئی بھی غیر معمولی یادداشت کی مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو اس کے ساتھ ہی اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کتاب کیسی لگی؟ آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ کون سے نئے الفاظ سیکھے؟ اور آپ کیا نیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگلی کتاب کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔